تھا کہ ریلیکس کا مطلب فیلئر نہیں ہے، یعنی ریلیکس اگر کوئی ہو جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وی لوسٹ ایوری تھنگ، ہماری یہ ساری کاوش ضائع ہو گئی۔ اس کا مطلب ہے کہ کوئی سپلی آ گئی ہے، دوبارہ اٹیمپٹ کرنے کی ضرورت ہے، اور مے بھی دوبارہ اٹیمپٹ میں کامیابی ہو جائے، مے بھی تیسری اٹیمپٹ میں جانا۔ بٹ ریلیکس اس کے ساتھ ساتھ جو پوائنٹ ہے، علاج کا حصہ بھی نہیں ہے۔ ریلیکس ریکوری کا حصہ بھی نہیں ہے، یعنی یہ بھی نہیں ہے کہ ریلیکس جو بھی علاج میں آئے گا وہ ہوگا، بلکہ جو علاج میں آئے گا اور علاج میں رہے گا وہ ریلیکس نہیں ہوگا، وہ ریلیکس میں ہوگا جو آئے گا علاج میں مگر کچھ عرصے کے بعد وہ علاج سے باہر جمپ کر جائے، اور وہ جو علاج کی حدودوں کی یوں ڈیولپ کی گئی ہے، یا جو کچھ چیزیں ٹیچ کی گئی ہے، بتایا گیا ہے، ٹریننگ دی گئی ہے کہ یہ پوائنٹس ہیں، ان کا خیال رکھنا ہے، لائک ٹوبیکو نہیں کرنا، اکیلے گھر سے باہر نہیں جانا، موبائل یوز نہیں کرنا، ڈرائیونگ نہیں کرنی، فالو اپ پہ باقاعدگی سے آنا ہے، میڈیسن باقاعدگی سے لینی ہے، تو جو اس میں رہے گا، گھر والوں کے ساتھ بدتمیزی نہیں کرنی، گھر والوں کی فرما برداری کرنی ہے، جو اس کو فالو کرے گا وہ ریلیکس، جو اس سے باہر جائے گا، جمپ آؤٹ کرے گا، وہ ریلیکس ہوگا۔ تو ریلیکس علاج کا حصہ نہیں ہے، بلکہ علاج کے اپوزٹ ہے، علاج کے اگینسٹ ہے، اور وہی ریلیکس ہوتے ہیں جو علاج سے باہر نکلتے ہیں۔ جیسے ہی کوئی باہر نکلے گا ریلیکس ہو جائے گا۔ اچھا، یہ بھی سمجھا جاتا ہے کہ ریلیکس کوئی ریلیکس کوئی اچانک سے آنے والی چیز ہے۔ ایک یہ بھی غلط فہمی ہے کہ جی کوئی اچانک سے ایک رات سوئے گا اور یہ ریلیکس ہو جائے گا۔ ریلیکس اچانک سے بھی نہیں ہوتا۔ ریلیکس یعنی کوئی ایسا ایونٹ نہیں ہے کہ اچانک سے ہو جائے۔ جو بھی پیشنٹ ہے، یہ ایک انفارچونیٹ چیز، اچھی چیز نہیں ہے۔ اگر مریض علاج کو فالو کرے، اس لیے میں بار بار یہ بات کہہ رہا ہوں، اگر مریض علاج کو فالو کرے تو وہ ریلیکس نہیں ہو سکتا، اگر وہ علاج میں رہے تو وہ ریلیکس نہیں ہو سکتا۔ ریلیکس ہوتا ہی وہ ہے جو علاج کو توڑتا ہے، جو علاج سے باہر جاتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ریلیکس اچانک سے بھی نہیں ہوتا، اس کی کچھ سٹیجز ہیں جو میں آپ کو بتا دیتا ہوں، جس سے آپ بڑا ایزیلی جج کر سکتے ہیں کہ یہ کہاں ہے۔ وہ آخری سٹیج ہے جو میں کہہ رہا ہوں کہ سگریٹ پی لیا، یہ آخری سٹیج ہے۔ اس کا مطلب تو یہ ہے کہ اب وہ آخری اس پہ پہنچ گیا۔ پہلی جو ریلیکس کی سٹیج ہے وہ ایموشنل ریلیکس ہے۔ ایموشنل ریلیکس کے کچھ سائنز ہیں۔ آپ کو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اگر آپ کو مریض کے اندر ایموشنل ریلیکس کے سائن نظر آتے ہیں تو آپ ہم سے فوراً بات کریں، آپ ہمیں فوراً بتائیں کہ ہمیں یہ علامتیں، ویسے ٹھیک ہے نشہ نہیں کر رہا مگر یہ علامتیں نظر آ رہی ہیں، تاکہ ہم اس کے اکارڈنگلی بعض دفعہ میڈیکیشنل چینجز کر دیتے ہیں، بعض دفعہ تھراپیوٹک چینجز کر دیتے ہیں، کوئی اس کی نئی تھراپی ایڈ کر دیتے ہیں، تاکہ اس کو یہیں سے یو ٹرن دلوایا جائے، اور آگے یہ ایموشنل سے آگے بڑھتا ہوا، جیسے ایموشنل کے بعد ایک سٹیج آتی ہے اور اس کو مینٹل ریلیکس کہتے ہیں، اور اس کے بعد پھر ایک سٹیج آتی ہے فزیکل کہ وہ ٹوبیکو کنزیوم کر لیتا ہے، اسموکنگ کر۔ سو ایموشنل ریلیکس کے سائنس کیا ہیں؟ نمبر 1، اس کو انگزائٹی ہونے لگ جاتی ہے۔ اگر پیشنٹ انگزائٹی میں ہے، کہ آپ دیکھتے ہیں کہ بیٹھا ہے اور ٹانگ یوں ہلا رہا ہے یا ہاتھ چلا رہا ہے اور گہری سوچ میں ہے، تو یہ سائن ہے بڑا کلیئر کہ وہ ایموشنل ریلیکس ہو رہا ہے اور اس کو یو ٹرن دلوانے کی ضرورت ہے۔ خاموش ہو رہا ہے، انگزائٹی ہو رہی ہے، ٹانگیں ہلا رہا ہے، گہری سوچ میں بیٹھا ہے، اوائڈ کر رہا ہے کمپنی کو، یعنی الگ تھلگ ہونے کی کوشش ہے۔ جہاں 2-3 لوگ بیٹھے ہیں یا والدین بیٹھے ہیں یا بہن بھائی بیٹھے ہیں، اس کی کوشش ہے میں اکیلا کہیں جا کے بیٹھوں، وہ ان کے ساتھ نہیں بیٹھ رہا، تو یہ سائن ہے ایموشنل ریلیکس کے۔ اگر مریض کے اندر یہ علامتیں نظر آتی ہیں کہ وہ انگزائٹی میں ہے، اکیلا بیٹھنا چاہتا ہے، گمسم بیٹھا ہے، خاموش بیٹھا ہے اور سب میں نہیں بیٹھ رہا، اور ایک اور سائن بھی ہے ایموشنل ریلیکس کا، اپنی ہائیجین کا خیال رکھنا چھوڑ رہا ہے۔ آپ کو
ان میں نہلانے کے لیے فورس کرنا پڑتا ہے. آپ کو ان کے کپڑے چینج کروانے کے لیے، گروم کرنے کے لیے فورس کرنا پڑتا ہے ان کو کہ جی اپنے کوئی ناخن ٹرم کروا لیں، کوئی بالوں کی سیٹنگ کروا لیں یا کپڑے چینج کر لیں. آپ کو ایسے کرنا پڑتا ہے جیسے کوئی بہت چھوٹا بچہ ہے اور اس کے پیچھے لگ لگ کے نہا لیں. یعنی وہ اپنا خیال رکھنا چھوڑ دیتا ہے. پور سیلف کیئر ہے. تو یہ بھی ایموشنل ریلیکس کا سائن ہے، کیونکہ جب تک مریض ریکوری میں ہوتا ہے وہ ملتا جلتا ہے، گپ شپ کرتا ہے، وہ اس کو کوئی انگزائٹی نہیں ہوتی. کیوں نہیں انگزائٹی ہوتی؟ کیونکہ اس کے دماغ میں پازیٹیو تھاٹس آ رہی ہیں، اس کے دماغ میں کوئی نیگیٹو تھاٹس نہیں آ رہی، اور وہ اپنی ہائیجین کا، اپنی صفائی ستھرائی کا بھرپور خیال رکھتا ہے. روزانہ اٹھتا ہے، شاور لیتا ہے، کپڑے چینج کرتا ہے، ایسے تیار ہوتا ہے جیسے کہیں جانا ہے اس کو، چاہے کہیں بھی نہیں جانا ہو مگر تیار ایسے ہوتا ہے. سو یہ ایموشنل ریلیکس کے سائن ہیں. ایموشنل ریلیکس میں مریض کو نشے کے استعمال کے کوئی خیالات نہیں آتے، کوئی نشے کے استعمال کے خیالات نہیں آتے، مگر یہ والی جو علامتیں ہیں یہ ضرور اسے آ رہی ہوتی ہیں. سیکنڈ جو سٹیج ہے ایموشنل کے بعد وہ مینٹل ہے. مینٹل میں کیا ہوتا ہے؟ اس کا دل کرتا ہے کہ میں کسی دوست سے تو مل لوں، اور وہ کہتا ہے کہ اچھا مجھے اتنی سختیاں تو نہ کریں، مجھے کسی دوست سے تو ملنے دیں. اچھا کیوں وہ دوست سے ملنا چاہتا ہے؟ یا ان جگہوں پہ جانے کو دل کرتا ہے کہ اچھا میں ادھر سے بس ہو کے آ جاؤں، کچھ نہیں کروں گا میں، بس میں ہو کے آؤں گا. اور وہ بار بار کہتا ہے کہ بس میں ہو کے آ جاتا ہوں. یعنی مریض کا اگر ان جگہوں پہ جانے کو دل کرتا ہے، اگر ان دوستوں سے ملنے کو دل کرتا ہے، تو یہ مینٹل ریلیکس کا سائن ہے. اور کیوں دل کر رہا ہے؟ کیونکہ مینٹل جو ریلیکس ہے اس میں مریض کے دماغ میں نشے کے استعمال کے جو خیالات ہیں وہ آنے لگ جاتے ہیں. جب کوئی بھی پیشنٹ مینٹلی ریلیکس ہوتا ہے تو اس کے دماغ میں خیالات آتے ہیں کہ میں سگریٹ پی لوں، میں ڈرگ کر لوں، جس کی وجہ سے پھر اس کو وہ دوست یاد آتے ہیں کہ وہ دوست تھے. ایکچولی وہ دوست تو نہیں تھے، اکامپلیسز تھے، ہواری تھے وہ، کیونکہ وہ دوست کی ڈیفینیشن پہ پورا تو نہیں کرتے. دوست تو میں جو دوست کی ڈیفینیشن جانتا ہوں وہ یہ ہے، دوست تو وہ ہوتا ہے جو اگر آپ کو غلط کام کرتے ہیں تو آپ کے خلاف کھڑے ہو جاتا ہے، اور اگر آپ نہیں باز آتے تو وہ آپ کو چھوڑ دے. اور ان کے بھی ایسے دوست ہوں گے جنہوں نے ان کو چھوڑ دیا ہوگا. وہ دوست تھے کہ انہوں نے پہلے سمجھایا اور آخر میں انہوں نے یہ کہا ہوگا کہ آئندہ یہ بات نہیں کرنا ورنہ میری تمہاری دوستی ختم، اور پھر انہوں نے ہی ان کو چھوڑ دیا. تو دوست وہ ہوتا ہے. یہ جو جنہیں دوست کہہ رہے ہوتے ہیں یہ تو ہواری کے کمپلیسز ہوتے ہیں، اینیمیز ہوتے ہیں، دشمن ہوتے ہیں، جو کہ فرینڈس کی شکل میں ہوتے ہیں، جو کہلاتے فرینڈز ہیں. اور وہ جگہ اگر وہ ان جگہوں پر جانے کی باتیں کرتا ہے، ان دوستوں سے ملنے کی باتیں کرتا ہے، تو یہ مینٹل ریلیکس ہے. اچھا ایک اور چیز جو سمجھنے والی ہے کہ زیادہ تر پیشنٹ ڈائریکٹلی نہیں کہتا کہ میرا اس دوست سے ملنے کو دل کر رہا ہے، آپ مجھے جانے دیں میں اس دوست سے مل کے آ رہا ہوں، یا میرا اس جگہ پہ جانے کو دل کر رہا ہے، آپ مجھے جانے دیں میں اس جگہ سے ہو کے آ جاؤں، یا میرے ذہن میں ڈرگس کے خیالات آ رہے ہیں، میرے ذہن میں خیالات آ رہے ہیں کہ میں سگریٹ پی لوں، میں بس سگریٹ پی کے آ رہا ہوں. یہ نہیں کہتا، بلکہ وہ کیا کہتا ہے؟ میں بس باہر کا راؤنڈ لگا کے آ رہا ہوں. آپ کہتے ہیں اچھا ہم بھی ساتھ چلتے ہیں، کہتے ہیں نہیں آپ کیا کریں گے؟ اب جی ہاں مجھے اکیلے جانا ہے. اب آپ بتائیں، آپ سارے سمجھدار ہیں، آپ میں سے کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جن کا مجھ سے زیادہ تجربہ ہے. اب آپ بتائیں کہ اگر میں نے کوئی غلط کام کرنا ہے تو پھر میں چاہوں گا میری اماں میرے ساتھ جائے، یا میرا بھائی میرے ساتھ جائے، یا میری بیگم میرے ساتھ جائے، یا میرے بچے میرے ساتھ جائیں؟ میں بالکل نہیں چاہوں گا، کیونکہ میں نے تو غلط کام کرنا ہے. اور جب غلط کام کرنا ہو تو پھر تو نہیں چاہتا نا انسان کہ بیگم ساتھ جائے، یا بچے جائیں، یا والدین میں سے کوئی جائے، یا بہن بھائی میں سے کوئی جائے. میں نے کچھ غلط کرنا ہی نہیں ہے، میں تو واک کرنے جا رہا ہوں. اور اگر میرے والدین جانا چاہتے ہیں
یا بیگم کہہ رہی ہے کہ میں نے جانا ہے، میں کہوں گا چلے، یا بچے کہہ رہے ہیں ہم نے جانا ہے تو میں کہوں گا چلے، یا کوئی بہن بھائی کہتا ہے کہ نہیں میں نے بھی کرنی ہے تو چلے سو بسم اللہ. بٹ میں نے تو کہیں اور جانا ہے، کسی غلط جگہ پہ جانا ہے، سگریٹ پینی ہے جس سے مجھے منع کیا ہوا ہے، تو پھر میں یہی کہوں گا. تو یہ کلیئر سائن، اگر مریض کہتا ہے کہ میں اکیلا ہی جا رہا ہوں آپ کیا جائیں گی، تو وہ کہیں غلط جگہ پہ جانا چاہتا ہے. واک تو گھر کے اندر بھی ہو سکتی ہے. یا وہ کہتا ہے کہ موبائل چاہیے، کچھ بھی نہیں کروں گا میں، موبائل میں سے کون سا چرچ نکلنی ہے. تو بیسیکلی اس کو ان لوگوں کے خیالات آ رہے ہیں، ان لوگوں کی یادیں آ رہی ہیں، اس لیے وہ موبائل چاہتا ہے. ان لوگوں سے بات کرنے کو دل کر رہا ہے کیونکہ ان سے اس طرح کی باتیں ہو سکے گی، اس طرح کی چیزوں کا ارینجمنٹ ہو سکے گا. سو یہ بھی مینٹل ہے. سو ڈائریکٹلی نہیں کہتا کہ میں بس جو ہے اس دوست سے مل کے آ رہا ہوں، یا میں بس پی کے آ رہا ہوں، یا میں بس اس جگہ سے ہو کے آ رہا ہوں. انڈائریکٹلی کہتا ہے، وہ جو ہم نے ایک باؤنڈری بنائی ہوئی ہے اس کو توڑنے کی بات کرتا ہے کہ اکیلا ہو کے آ جاؤں گا. ایک اور بھی فکر ہے جو زیادہ تر مریض کہتے ہیں، فیملی ہم بتاتے ہیں، آپ صداقت کلینک کیوں باتیں کر رہی ہیں، آپ جو ہیں ان کی زبان کیوں بول رہی ہیں، کہتے ہیں نا آپ ان کی زبان کیوں بول رہی ہیں. تو بعض دفعہ فیملیز بیچارے آنسر لیس ہو جاتے ہیں، یا کیا جو ہے یہ تو جو ہے کہہ رہا ہے کہ آپ صداقت کلینک کی زبان کیوں بول رہے ہیں. تو انہیں کہیں کہ کیونکہ ہم نے سیکھا ہے، یہ ہم نے جانا ہے، یہ ہم نے یہ علم حاصل کیا ہے جو آپ نے بھی علم حاصل کیا ہے، اور اس میں ہمارا ہی فائدہ ہے، یعنی اس میں کوئی ہمارا نقصان تو نہیں ہے. اگر بلکہ اس کو فالو نہیں کیا جائے گا تو ہمارا نقصان ہے، فالو کرنے میں ہمارا کیا نقصان ہے، فالو کرنے میں تو ہمارا ہی فائدہ ہے کہ اگر آپ اکیلے گھر سے باہر جائیں گے تو ہمیں خطرہ ہے. اور سائنس بھی یہ کہتی ہے کہ آپ یہ رولز وائلیٹ کریں گے تو آپ ریلیکس ہو جائیں گے، چاہے کہ آپ نہیں ہونا چاہتے. بٹ اگر مینٹل ریلیکس کے مریض کو نہیں روکا جاتا، اس کو مینٹل ریلیکس ہوا اور اس کو نہیں روکا گیا، تو آخری سٹیج ہے فزیکل ریلیکس، کہ پیشنٹ فزیکلی ریلیکس ہو جاتا ہے، وہ اسموکنگ کر لیتا ہے، وہ ڈرگس کر لیتا ہے. سو یہ 3 سٹیجز ہیں. ہم سارے یہ چاہتے ہیں، پیشنٹس بھی یہ چاہتے ہیں. کوئی پیشنٹ نہیں ریلیکس ہونا چاہتا، مگر وہ ریلیکس کیوں ہوتے ہیں؟ آپ میں سے کوئی جواب دے گا؟ کوئی بھی مریض ریلیکس انٹینشنلی نہیں ہونا چاہتا، مگر ریلیکس کیوں ہو جاتے ہیں؟ آپ میں سے کوئی آپ سے جواب نہیں دیں. حسنین، آپ ریلیکس ہونا تو نہیں چاہتے، آپ کہاں چلے گئے؟ اوپر چلے گئے. آپ بھی نہیں چاہتے کہ آپ کا پیارا ریلیکس ہو، اتنی خجل خواری کرتے ہیں، تو کیوں چاہیں گے کہ ریلیکس ہو؟ تو پھر ریلیکس کیوں ہو جاتا ہے؟ جی نہیں، بیماری کا تو علاج ہو رہا نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ علاج توڑ دیتا ہے. وہ ہم نے ابھی تھوڑی دیر پہلے بات کی تھی کہ ریلیکس کون ہوتا ہے؟ جو علاج سے باہر نکل جائے گا، جو علاج میں رہے گا وہ ریلیکس بالکل بھی نہیں ہوگا. سو پیشنٹ غلطی کیا کرتا ہے کہ وہ علاج سے باہر چلا جاتا ہے، جو علاج کے قواعد و ضوابط ہیں وہ ان کو توڑ دیتا ہے. اوور کانفیڈنٹ ہوتا ہے بعض دفعہ کہ نہیں میں تو ریلیکس ہو ہی نہیں سکتا، مجھے تو اب کوئی نشہ کروا ہی نہیں سکتا. ایک یہ فکرہ بھی ہوتا ہے، مجھے تو اب کوئی نشہ کروا ہی نہیں سکتا. جو جتنا اوور کانفیڈنٹ ہوتا ہے اتنی پہلے اتنی جلدی دیر ہو جاتا ہے، کیونکہ جب تک ایک اسٹرکچر کو فالو نہیں کریں گے آپ پاس تو نہیں ہو سکتے، آپ کو اسٹرکچر کو فالو تو کرنا پڑے گا. اچھا، میرا جو پوائنٹ تھا وہ یہ تھا کہ ہم سب چاہتے ہیں، مریض بھی چاہتے ہیں، میں بھی چاہتا ہوں، آپ بھی چاہتے ہیں، ہمیں بھی خوشی ہوتی ہے جب کوئی پیشنٹ کامیابیاں لوٹتا ہے، آگے بڑھتا ہے، بہتر ہوتا ہے، اور ہمارا بھی دل دکھتا ہے، ہمیں بھی تکلیف ہوتی ہے. میں بعض دفعہ پیشنٹس کو اوپر گروپ میں بھی بتا رہا ہوں، جب کوئی پیشنٹ ریلیکس ہوتا ہے تو مجھے بھی تکلیف ہوتی ہے، مجھے بھی دکھ ہوتا ہے. ظاہری بات ہے کیونکہ ہم بھی اسٹرگلس کر رہے ہوتے ہیں، ہم بھی آپ لوگوں کو بھی ایجوکیٹ کر رہے ہوتے ہیں. آپ لوگوں کو تو ہفتے میں ایک دفعہ اور ایک دفعہ الگ سے اس طرح سے کر رہے ہوتے ہیں. اب اس سلسلے کو تھوڑا اور بڑھا رہے ہیں، ہم 1-2 سیکشن اور شروع کر رہے ہیں جو اس طرح کے ہوں گے ویکلی. سو ان کی تو روزانہ کی 5-6 گھنٹے کی کاؤنسلنگ ہو رہی ہوتی ہے. تو جب ایک پیشنٹ ریلیکس ہوتا ہے تو ہمارا بھی دل ٹوٹتا ہے، ہمیں بھی دکھ ہوتا ہے. ہم سب چاہتے ہیں
تو کچھ ایسی ٹیکنیکس ہیں اگر ان کو فالو کیا جائے تو اس کو پریونٹ کیا جا سکتا ہے، اس کو روکا جا سکتا ہے، جس میں ایک ٹیکنیک تو میں نے آپ کو بتائی ہے کہ علاج میں رہنا ہے. یعنی ایک ٹیکنیک کیا ہے؟ علاج میں رہنا ہے. آپ نے بینگ پیرنٹس اپنے لیوریج کو استعمال کرنا ہے، اپنی طاقت کو استعمال کرنا ہے. بینگ فیملی اپنی طاقت کو استعمال کرنا ہے کہ آپ نے ان کو علاج میں رکھنا ہے. مریض کو بھی علاج میں رہنا چاہیے کیونکہ یہ سارا ہو اسی کی بہتری کے لیے رہا ہے. سب سے بڑا اسٹیک ہولڈر تو وہ خود ہے، سب سے زیادہ اسٹیکس اسی کے ہیں کہ اگر وہ ٹھیک ہو جاتا ہے تو سب سے زیادہ بینیفٹ وہی اٹھاتا ہے. تو کیا ایسے کچھ کام کاج ہیں، کچھ چیزیں ہیں، کچھ ٹپس ہیں جن کو اگر کیا جائے علاج کے ساتھ ساتھ تو مریض بالکل بھی ریلیکس نہیں ہوتا. ان میں سب سے پہلے ایک ورڈ ہے ہالٹ، HALT. ہالٹ سے بچا جائے. جو پیشنٹس ہالٹ سے بچتے ہیں وہ ریلیکس نہیں ہوتے. ہالٹ کیا ہے؟ H فار ہنگر، یعنی بھوک سے بچا جائے. بھوک ان مریضوں کے لیے ٹھیک نہیں ہوتی، ان کو بھوک سے بچایا جائے، بھوک نہ لگنے دی جائے. یہ بھوک لگنے سے پہلے کھانا کھائیں، بھوک لگنے کے بعد نہ کھانا کھائیں. سیکنڈ تھنگ اینگر، غصہ نہ کریں. یہ پیشنٹ جتنا غصہ کرتے ہیں یہ اتنا زیادہ اپنے آپ کو ڈینجر میں ڈالتے ہیں، تو غصہ کرنے سے بچیں. تیسری چیز لونلینس. جب یہاں سے جاتے ہیں تو ہم آپ لوگوں کو بتاتے بھی ہیں، ان کو بھی بتاتے ہیں کہ اکیلا نہیں ہونا، بلکہ بعض دفعہ تو ہم کہتے ہیں کہ یہ بیڈ روم بھی شیئر کریں. شادی شدہ ہے تو وائف کے ساتھ، نہیں تو والدین کے ساتھ، بہن بھائیوں کے ساتھ، جس کے ساتھ بھی، یعنی بیڈ روم بھی شیئر کیا. سوئے بھی اکیلا نہ، کیونکہ یہ اس کے لیے ٹھیک نہیں ہے. لونلی-نیس ایک ٹریگر ہے جو مریض کو ریلیکس کی طرف لے کے جاتی ہے. اور اگر مریض اکیلا نہیں رہتا، ساتھ رہتا ہے، والدین کے ساتھ رہتا ہے، بہن بھائیوں کے ساتھ، کوئی نہ کوئی اس کو کمپنی کرتا ہے، تو اس سے جو ریلیکس کا خطرہ ہے وہ ٹل جاتا ہے. ہنگر، اینگر، لونلی-نیس اینڈ ٹی فار ٹائرڈنیس اینڈ تھرسٹنیس، کہ پیاس اور تھکاوٹ سے بھی بچے. اسی لیے جب پیشنٹ یہاں سے جاتا ہے تو ہم آپ کو کیا کہتے ہیں؟ ابھی پڑھانا نہیں ہے، ابھی کام پہ نہیں بھیجنا، نوکری پہ نہیں بھیجنا. ہم کیا کہتے ہیں کہ ان کو جم نہیں بھیجنا. بعض دفعہ پیشنٹ اس خواہش کا اظہار کر رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں جم الاؤ کر دیں، یہ تو ایک اچھی چیز ہے. فیملی بھی بعض دفعہ کہتی ہے کہ چلیں جم الاؤ کر دیں، تو ہم کہتے ہیں نہیں، کیونکہ جم میں جائے گا تو یہ ہیوی ایکسرسائز کرے، ہلکی پھلکی ایکسرسائز کرے، کیونکہ ٹائٹنیس اینڈ تھرسٹنیس بھی ایک ٹریگر ہے جو ریلیکس کرتا ہے. تو اس سے بھی بچنا ہوتا ہے. ہم کہتے ہیں ڈیلی واک کرے، 60 منٹ کر لے، 90 منٹ کر لے، مگر ڈیلی واک کرے. ہم کہتے ہیں ڈفرینٹ چنکس میں کرے، 15-20 منٹ صبح کر لے، 15-20 منٹ دوپہر میں کر لے، 15-20 منٹ شام میں کر لے. ایک دفعہ میں نہ کرے. کیوں ایک دفعہ میں نہ کرے؟ تاکہ تھکاوٹ نہ ہو. کیوں تھکاوٹ نہ ہو؟ کیونکہ جیسی اس کو تھکاوٹ ہوگی تو اس کے ذہن میں جو پہلا خیال آئے گا وہ ڈرگ کا آئے گا. کیونکہ پہلے کبھی اگر وہ تھکتا تھا تو کیا کرتا تھا؟ ڈرگ. تو جو ایک لرننگ ہوئی ہے وہ اسے ڈرگس کی یاد دلائے گی. اس لیے ہم کیا کہتے ہیں؟ ہالٹ سے بچائیں اس کو. ہنگر، اینگر، لونلی-نیس، ٹائرڈنیس، ہالٹ سے بچائیں. جتنا زیادہ ہالٹ سے یہ بچے گا یہ اتنا زیادہ اس کے لیے سیف ہوگا. اچھا، پھر اسی طرح سے واک کی جیسے بات ہوئی تو ہم کہتے ہیں کہ واک لازمی کروائیں. اگر ایک پیشنٹ ڈیلی 60 to 90 منٹ کی واک کرتا ہے، وہ ایک ایکسرسائز ہے، ہلکی پھلکی اور کوئی ایکسرسائز بھی کر سکتا ہے، باڈی ویٹ ایکسرسائز کر سکتا ہے، چھوٹے چھوٹے ڈمبلز گھر پہ رکھ کے ان سے ہلکی پھلکی ایکسرسائز کی جا سکتی ہے، ٹریڈ مل پہ کی جا سکتی ہے. گھر کے کوئی قریب پارک ہے، چھت ہے، وہاں جوگنگ کی جا سکتی ہے، واک کی جا سکتی ہے. تو 60 to 90 منٹ کی اگر وہ ڈیلی واک کرتا ہے تو یہ اینٹی وائرس کا کام کرتا ہے، جو کہ پیشنٹ کو اگلے 24 آورز کے لیے وائرس سے پروٹیکٹ کرتا ہے. کون سے وائرس سے پروٹیکٹ کرتا ہے؟ جو نیگیٹو تھاٹس کا وائرس ہے، جو ڈرگز کے خیالات کا وائرس ہے. مریض اس سے پروٹیکٹ ہو جاتا ہے اگلے 24 گھنٹوں کے لیے. مگر اگر وہ پڑا رہتا ہے، وہ واک نہیں کرتا، تو پھر کیا ہوگا؟ وہ پڑا ہوا ہے، بس کھانا کھایا لیٹ گیا، پانی پیا لیٹ گیا،
لیٹنے کے بہانے میں ہی رہتا ہے اور کوئی ایکٹیویٹی نہیں کر رہا، واک نہیں کر رہا، تو اس کے دماغ میں خیالات آنے لگ جائیں، کیونکہ اب اینٹی وائرس کام نہیں کر رہا، تو نشے کے خیالات آنے لگ جائیں گے، منفی خیالات آنے لگ جائیں گے۔ اسی لیے 60 to 90 منٹ کی واک جو بھی پیشنٹ کرتا ہے اس کے دماغ میں یہ خیالات نہیں آتے، جو نہیں کرتا اسی کے دماغ میں۔ ایک اور چیز ہے جو موسٹلی ہم ریکمینڈ کرتے ہیں، اور جو بھی پیشنٹ یا اس کی فیملی اس کو فالو کرتے ہیں وہ بھی ریلیکس نہیں ہوتا، اور وہ ہے گھر کے چھوٹے چھوٹے کام کاج میں حصہ لینا، اور سب سے زیادہ بینیفیشیل ہوتا ہے صفائی ستھرائی سے ریلیٹڈ کام کاج کے لیے۔ کوئی کپڑے پریس کرنا، کپڑے واش کرنا، کوئی کچن میں ہیلپ کر دینا، کوئی برتن واش کروا لینا، کوئی ڈسٹنگ کروا لینا، اپنا بیڈ سیٹ کروا لینا، اپنی وارڈروب سیٹ کروا لینا، جوتے پالش کر لینا، چھوٹے چھوٹے کام جو گھر میں بہت چھوٹے چھوٹے کام ہوتے ہیں۔ نو ڈاؤٹ آپ کے گھر میں سروینٹس ہوں گے جو یہ کام کاج کر رہے ہوں گے، یا کچھ کام آپ خود کر رہے ہوں گے، ہیں ان کو بھی کرنے دیں، بٹ اگر پیشنٹ خود کرتا ہے، اپنا کمرہ خود سیٹ کرتا ہے، اپنی الماری خود سیٹ کرتا ہے، اپنے جوتے پالش کرتا ہے، اپنے کپڑے پریس کرتا ہے، تو اس سے اس کے نہ صرف برین، مائنڈ اور نشے کے جو معاملات ہیں ان پہ پازیٹیو افیکٹ، کیونکہ یہ جو صفائی ستھرائی کے کام کاج ہیں یہ ہمارے برین اور مائنڈ پر بہت پازیٹیو افیکٹ ڈالتے ہیں۔ کبھی آپ کا موڈ لو ہو، آپ ڈپریس محسوس کر رہے ہوں، آپ اپنی الماری کھول کے سیٹ کرنے لگ جائیں، اس کی ڈسٹنگ وسٹنگ کریں، آپ 5 منٹ کے بعد اپنا موڈ چیک کیجیے گا، آپ کا موڈ بہتر ہو جائے گا۔ صفائی ستھرائی سے ریلیٹڈ جتنے بھی کام ہیں یہ انسان کے موڈ کو اپ کرتے ہیں۔ آپ اپنے کپڑے سیٹ کرنا شروع کر دیں، آپ کی الماری، ہم سب کے گھروں میں ایسا ہوتا ہے، آپ کے بیڈ روم کے بیڈ کے ساتھ والا جو سائڈ ٹیبل ہے اس کی ڈرا آپ دیکھیں کتنی ڈس آرگنائز ہوتی ہے، اتنی پرانی رسیدیں پڑی ہوتی ہیں، بلز پڑے ہوتے ہیں، ناکارہ چیزیں پڑی ہوتی ہیں، آپ اس کو آرگنائز کر لیں، 10 منٹ 15 منٹ جو چیزیں آپ یوز لیس ہیں ان کو پھینک دیں، اس کو سیٹ کر لیں، آپ اس کے بعد اپنا موڈ چیک کریں، اور اس سے پہلے اپنا موڈ چیک کریں کہ آپ کے موڈ کا لیول اوپر جائے گا۔ سو ان کو گھر کے چھوٹے چھوٹے ٹاسک میں، کام کاج میں اگر آپ ایڈ کرتے ہیں، چھوٹے چھوٹے کام کاج میں حصہ ڈلواتے ہیں، آپ سپروائز کر لیں، آپ کے ساتھ ہاتھ بٹا دیں، تو وہ پیشنٹ بھی ریلیکس نہیں ہوتے۔ آپ کام کاج میں لگے رہتے ہیں، وہ کمرے میں پڑا رہتا ہے، تو وہ کمرے میں پڑا کیا سوچے گا آپ بتائیں؟ تو اس کو ایڈ کرنا ضروری ہے، اور یہ پریونٹیو میئرز ہیں کہ جو پیشنٹس گھر کے چھوٹے چھوٹے کام کاج میں حصہ لیتے ہیں، ان میں اپنا کنٹریبیوشن کرتے ہیں، وہ ریلیکس نہیں ہوتے، اور اگر ہم چاہتے ہیں کہ وہ ریلیکس نہ ہو تو اس کو کروایا جائے۔ اسی طرح سے ایک اور چیز ہے جو ریلیکس سے بچاتی ہے، اور جو فیملیز اس پہ کام کرتے ہیں اور پیشنٹ اس پہ کام کرتے ہیں وہ ریلیکس نہیں ہوتے۔ جیسے یہاں آنے کے بعد ہم آہستہ 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 اس کو اسپریچول ایکٹیویٹیز کی طرف لے کر آتے ہیں کہ جو بھی اسپریچول ایکٹیویٹیز ہیں وہ اپنی اسپریچول ایکٹیویٹیز پوری کرے جو بھی ہے، اور اگر کوئی پیشنٹ اپنی اسپریچول ایکٹیویٹیز میں حصہ لیتا ہے اور اپنی اسپریچول ایکٹیویٹیز پوری کرتا ہے تو وہ بھی ریلیکس نہیں ہوتا، مگر اگر کوئی پیشنٹ اپنی اسپریچول ایکٹیویٹیز چھوڑ دیتا ہے، اپنی اسپریچول ایکٹیویٹیز میں حصہ نہیں لیتا، تو وہ ریلیکس کی طرف جاتا ہے۔ میں نے دیکھا ہے یہاں آنے کے بعد مریض تھوڑا نماز بھی پڑھتا ہے، یا جو بھی اس کی اسپریچول بانڈنگس ہیں، ایکٹیویٹیز ہیں، وہ ان میں ان کی طرف آتا ہے، اور جیسے ہی جاتا ہے تو جاتے بھی ہوتا ہے، یعنی جیسے ہی گھر جاتا ہے تو ہوتا ہے، مگر آہستہ 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 وہ ان سے دور ہوتا چلا جاتا ہے، جو کہ کلیئر سائن ہے ریلیکس کی طرف جانے کا، کیونکہ ریکوری کا سائن ہے کہ اس میں اضافہ ہونا چاہیے۔ اس سارے معاملے کو، سٹیجز کو، وارننگ سائنز کو اگر بہت آسان طریقے سے سمجھنا ہو تو ایک اور چیز ہے، آپ سب لوگوں نے اپنے اپنے پیشنٹس کو نشے کی بیماری میں آنے سے پہلے تو دیکھا ہوا ہے، نشے کی بیماری میں آنے سے پہلے آپ سب نے دیکھا ہوا ہے کیسا تھا، اچھا تھا، کام کاج میں اچھا تھا، حصہ لیتا تھا،
اوبیڈینٹ تھا، پڑھائی میں ٹھیک تھا، رویے بھی ٹھیک ہوں گے. پھر کیا ہوا؟ ڈرگز آئیں. پھر کیا ہوا؟ رویے خراب ہونا شروع ہو گئے، روٹین خراب ہونا شروع ہو گئی. نشے آنے سے پہلے تو ٹائم پہ سوتا اٹھتا ہوگا نا، نشے آنے کے بعد ٹائم ٹیبل خراب، سونے اٹھنے کا بھی، کھانے پینے کا بھی، رویے بھی خراب. اور عموماً فیملیز بتاتی ہیں کہ نشے میں آنے سے پہلے یہ بڑا نمازی پرہیزی بھی تھا، یعنی اپنی اسپریچول ایکٹیویٹیز میں حصہ لیتا تھا اور مذہبی تھا، بٹ جیسے ہی نشے میں آیا تو یہ بھی ختم. اچھا، اب علاج کے بعد الٹ ہے. یہ علاج سے پہلے کیا ہوا؟ ٹھیک تھا، ڈرگس آئیں، اور ڈرگز آنے کے بعد موڈ و مزاج، رویے، روٹین، سلیپ پیٹرنس ایک ایک کر کے سب ٹوٹ گئے. علاج کے بعد یہ اپوزٹ ہوتا ہے. ڈرگز بعد میں آئیں گی، پہلے اس کے موڈ و مزاج خراب ہوں گے، اس کے رویے خراب ہوں گے، اس کی سلیپ پیٹرنس خراب ہوں گے، اس کی پرائرٹیز بدلیں گی، دین وہ ریلیکس ہو جائے. سو اگر آپ کو وہ نظر آ رہا ہے کہ نشہ تو نہیں کر رہا، یا میں آسان کر کے بتا رہا ہوں کہ سب سٹیجز بھول جائیں، سب کچھ بھول جائیں، نشہ تو نہیں کر رہا مگر رویہ وہی ہے. ایسا ہوتا ہے نا کہ نشہ نہیں ہے مگر رویہ وہی ہے، نشہ نہیں ہے مگر سونا اٹھنا ویسے ہی ہو رہا ہے کہ 2 بجے 3 بجے صبح کے سو رہا ہے. ایسے تو یہ علاج سے پہلے سوتا تھا، دن 12 بجے تک سو رہا ہے. نشہ نہیں ہے. اور فرما برداری نافرمانی میں کنورٹ ہو رہی ہے کہ یہاں بیٹھ کے تو ہاتھ چوم رہا تھا، جیسے آپ کہیں گی، جو آپ کہیں گی، اور سب کچھ فالو کروں گا، اور باہر نکلنے کے بعد کچھ دن کے بعد ہاتھ دکھا رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ آپ میرے پیچھے پڑ گئے ہیں، میری بھی کوئی زندگی ہے. جیسے یہ جو علاج ہو رہا ہے یہ کوئی ہماری آپ کی زندگی کے لیے ہو رہا ہے، یہ جو علاج ہو رہا ہے یہ انہیں کی جو زندگی کے لیے ہو رہا ہے. مریض یہ فکر کہتے ہیں میری بھی کوئی زندگی ہے، تو ان کو بتانے کی ضرورت ہوتی ہے کہ بیٹا یہ آپ ہی کی زندگی کے لیے تو ہم خجل خوار ہو رہے ہیں، یہ آپ ہی کی زندگی کے لیے تو ہم نے یہ سارا پروسیس شروع کیا تھا اور یہ کر رہے ہیں، اس میں ہماری زندگی کا کیا لینا دینا ہے. آپ کا پرسنل تو کوئی اسٹیک نہیں ہے، آپ کا بیٹا ہے، بھائی ہے، شوہر ہے، یہی اسٹیک ہے نا، اور کہ وہ ٹھیک ہو جائے. اور ڈیفینیٹلی کیونکہ آپ کا بیٹا ہے، بھائی ہے، شوہر ہے، اور وہ ٹھیک ہو جائے گا تو آپ کو خوشی ہوگی، کیونکہ آپ کا ایک رشتہ ہے، آپ ان سے محبت کرتے ہیں اور آپ کو خوشی ہو. ہمارا مریض ہے، ہمیں اس لیے خوشی ہوگی کہ ہمارا مریض بہتر ہو گیا، ٹھیک ہو گیا، کامیاب زندگی گزار رہا ہے، وہ ہماری رسپیکٹ کرے گا، وہ کبھی آئے گا ہم سے مل لے گا، سلام کرے گا، وہ بتائے گا کہ میں اب کامیاب ہو رہا ہوں، اور ہمیں خوشی ہوگی، ہمیں موٹیویشن ہوگی. سو ایکچولی تو اسی کی زندگی کے لیے ہو رہا ہے. مگر اگر مریض کہتے ہیں میری بھی کوئی زندگی ہے، میری بھی کوئی لائف ہے، تو پھر اس کو بتانے کی ضرورت ہوتی ہے کہ یہ رول، ریگولیشن، ڈسپلن آپ ہی کی لائف کے لیے. سو سمپلی اگر اس کے موڈ و مزاج، رویے، روٹین اور فرما برداری نافرمانی کی طرف جا رہی ہے تو یہ وارننگ سائنز آف ریلیپس ہیں، یہ ایموشنل اینڈ مینٹل ریلیپس ہیں، کیونکہ اس کے بعد پھر نشہ ہوتا ہے. اور اگر یہیں پہ اس کو روک لیا جائے اور اسے بتایا جائے، جیسے عموماً مریض یہ کہتا ہے کہ آپ کون ہوتے ہیں، یہ بھی ایک فکرہ سننے میں ملتا ہے، آپ کون ہوتے ہیں، تو ان کو بتایا جائے کہ ہم آپ کے ماں باپ ہوتے ہیں. اگر بیوی ہے تو ان کو بتایا جائے کہ میں آپ کی بیوی ہوتی ہوں، اور بہن ہے تو بتایا جائے کہ میں آپ کی بہن ہوتی ہوں، اور میں آپ کی زندگی میں انٹروین کر سکتی ہوں اور کروں گی، چھوڑوں گی نہیں تمہیں، ٹھیک کر کے چھوڑیں گے. میں عموماً مریضوں کو کہہ دیتا ہوں، بعض دفعہ مریض مجھے کہتا ہے میں اس کے بعد چھوڑوں گا نہیں، ٹھیک کر کے چھوڑوں گا. تو وہ بعد میں کہتا ہے کہ سر آپ نے کیوں کہا کہ چھوڑوں گا نہیں؟ تو میں نے کہا صحیح تو کہا ہے کہ چھوڑوں گا نہیں، آپ کو ٹھیک کر کے چھوڑوں گا. کیا مجھے یہ کہنا چاہیے کہ نہیں میں آپ کو بیمار چھوڑ دوں گا؟ کہتے نہیں. سو یہ کہہ دینا چاہیے چھوڑیں گے نہیں، ہم ٹھیک کر کے چھوڑیں گے. اور جب والدین کی طرف سے یا جو بھی ان کے رشتے ہیں ان کی طرف سے کلیئر میسیج جاتا ہے تو مریض سمجھ جاتا ہے کہ چھوڑیں گے نہیں. مگر جہاں جھول نظر آتی ہے اس کو،
ڈر نظر آتا ہے، لچک نظر آتی ہے، تو یہ اس لچک، جھول اور ڈر کا فائدہ اٹھاتا ہے، اور وہ فائدہ نہیں اٹھاتا، اصل میں نقصان اٹھاتا ہے. یعنی یہ لفظ کہنا غلط ہے کہ وہ فائدہ اٹھاتا ہے، نقصان اٹھاتا ہے، وہ اپنی زندگی کو تباہ کرتا ہے. سو ان کے موڈ و مزاج، رویے، ان پر نظر رکھنی ہے. ان کے موڈ و مزاج، رویے، روٹین، یہ ٹھیک چل رہے ہیں وہ صحیح ہے، خراب ہو رہے ہیں وہ صحیح ہے. اور اس پہ نظر رکھنی ہے کہ کیا وہ علاج میں ہے، کہیں علاج سے باہر تو نہیں نکل گیا. کیونکہ اگر وہ علاج سے باہر نکل گیا تو میں آپ کو شورٹی سے کہہ رہا ہوں وہ ریلیکس ہو جائے. اور اگر وہ علاج میں ہے تو بھی میں آپ کو شورٹی سے کہہ رہا ہوں، گارنٹی سے کہہ رہا ہوں وہ ریلیکس نہیں ہوگا. کیونکہ کوئی بھی مریض ریلیکس نہیں ہوتا جو علاج میں رہتا ہے. ریلیکس شروع ہی علاج ٹوٹنے کے بعد ہوتا ہے. سو علاج میں رکھنا ہے. اور یہ آخری کچھ پوائنٹ، ہالٹ کا خیال رکھنا ہے، ورزش کروانی ہے، اور گھر کی ایکٹیویٹیز میں مصروف کرنا ہے، اسپرچل ایکٹیویٹیز میں ان کو ایڈ کرنا ہے. اپنی جو بھی آپ کی اسپرچل ایکٹیویٹیز ہیں وہ ان میں کنٹریبیوٹ کرے، ان کا حصہ بنے. اگر وہ ان کا حصہ بنتا ہے، تھوڑا ہی صحیح، آپ کی طرح زیادہ نہ چاہے کرے، تھوڑی ہی صحیح کچھ تو کرے. اگر وہ کرتا ہے تو وہ ریلیکس نہیں ہوگا. آپ کوئی سوال اگر کرنا چاہیں تو، یا آپ کوئی سوال کرنا چاہیں تو میں حاضر ہوں. جی اچھا، موسٹلی پیشنٹ یہ والی بات بھی کرتے ہیں، آپ نے صحیح طرف توجہ دلائی کہ ان دوستوں سے تو ملنے دے جو پیتے نہیں ہیں. چلے ٹھیک ہے، آپ میرا یہ دوست پیتا ہے، یہ پیتا ہے، یہ پیتا ہے، ان سے نہ ملنے دیں. ان دوستوں سے تو ملنے دیں جو ٹھیک ہے، جو کچھ بھی نہیں پیتے، تو ان سے بھی نہیں ملنے دیا جا سکتا، الاؤ نہیں ہے. کیوں نہیں الاؤ ہے؟ کیونکہ جیسے ان نہ پینے والوں کا ایک یہ پینے والا ہے، ایسے کوئی اور بھی ہو سکتا ہے ان کا پینے والا. اور جیسے یہ ان کے پاس جائے پینے والا اور وہ نہ پینے والے ہیں، اور وہ پینے والا بھی آ جائے، تو مسئلہ تو ہے. اور سگریٹ والا تو ہوتا ہی ہے. اور اگر کچھ نہیں کرنا تو ساتھ کیوں نہیں جا رہے؟ بعض دفعہ دوست سے ملنا بھی مقصد نہیں ہوتا، سگریٹ پینا مقصد ہوتا ہے کہ اکیلا جاؤں گا تو ہی پی سکوں گا، ان کے ساتھ تو پی نہیں سکتا. اور وہ آپ کو کہتا ہے کہ میں آپ کو بھروسہ دلاتا ہوں، اعتماد کریں میرے اوپر، اور میں یقین دلاتا ہوں میں کوئی ایسی چیز نہیں کروں گا. ویسے جس پر بھروسہ ہوتا ہے تو اس کو دلانے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی. مگر اگر وہ بھروسہ دلاتا ہے تو انہیں کہیں کہ آپ پر بھروسہ ہے مگر آپ کی بیماری پر نہیں ہے. مریض کہتا ہے بعض دفعہ میرے اوپر بھروسہ کریں، میرے اوپر اعتماد کریں، تو ان کو کہیں کہ آپ پر تو بھروسہ ہے مگر آپ کی بیماری پر بھروسہ نہیں کیا جا سکتا. جس چیز پہ نظریں رکھنی ہے کہ وہ علاج میں رہے. اگر وہ علاج میں ہے کبھی ریلیکس نہیں. علاج میں رہے کا مطلب کیا ہے؟ علاج میں ہے کا مطلب کیا ہے؟ جو علاج کے پروٹوکولز ہیں جو بتا دیے ہیں، جو سائنٹیفکلی پرووڈ ہیں، وہ فالو کریں. اور کوئی سوال اگر کرنا چاہے تو. نہیں، ان کے کیس میں وہ ریلیکس کے سائن نہیں ہے، ان کے کیس میں وہ میڈیکیشنز کے سائن ہے. تو کچھ کیسز میں ایسا ہوتا ہے، بٹ اگر آپ دیکھتے ہیں اور آپ ہم سے شیئر کرتے ہیں تو ہم اس کو کلیئرلی کیا ریلیکس کے سائن ہے، یا ہماری طرف سے بعض دفعہ کچھ ایسی میڈیسنز دی جا رہی ہوتی ہیں جو ان میڈیسن کے اثرات بھی ہوتے ہیں. اور کچھ کیسز میں میڈیسن دینا وہ ضروری ہوتا ہے. کچھ پیشنٹ ہمارے ایسے ہوتے ہیں جن کو ہم بھی ڈرگ فری کر کے بھیجتے ہیں. کچھ پیشنٹ ایسے ہوتے ہیں جن کی میڈیسن چلتی ہے مگر کوئی میڈیسن نظر نہیں آ رہی ہوتی باڈی میں کہ کوئی دوائی یہ لے بھی رہا ہے، مگر کچھ کو دوائی دے رہے ہوتے ہیں تو وہ اثرات نظر آ رہے ہوتے ہیں، اور وہ دوائی دی جا رہی ہوتی ہے فار گیننگ سم پازیٹیو افیکٹس، کہ وہ پازیٹیو افیکٹس آ رہے ہیں. اور اس کے بعد پھر آہستہ آہستہ پھر جب آہستہ آہستہ ہم نے کی ٹیپر کی تو ان میں وہ بہتری ابھی تو وہ نہیں تھی. اور کوئی سوال؟ میں پوچھ رہا تھا کہ جیسے کہ آپ نے بگننگ میں کہا کہ ضروری نہیں کہ آپ نے 30% کا ریشو بتایا کہ ہو سکتا ہے کہ 30% اگر پیشنٹ کو ریلیپس میں جاتے ہیں، مطلب وہ جو 30% ریلیپس میں جاتے ہیں ان میں کوئی لیک آف لرننگ یا آبزرویشن کی کمی ہوتی ہے، یا پھر کوئی لوپ ہولس باقی رہ جاتے ہیں اس ٹریٹمنٹ میں کہ ان میں وہ اویئرنیس نہیں آتی
آپ نے یہ بھی کہا کہ وہ ویکنسی کرنا چاہتے ہیں اور بہت چاہتے ہیں، مطلب ٹریٹمنٹ کا جو ڈیوریشن ہے اس ڈیوریشن میں جو اویئرنیس پوری ڈیولپ نہیں ہوئی، وہ خود چاہتے ہیں کہ ہم فالو نہ کریں ان رولس اینڈ ریگولیشنس کو. وہ تھوڑا فگر آپ نے الٹ کر دیا. میرا جو فگر تھا وہ یہ تھا کہ ہوتے 20 to 30% ہوتے ہیں. منشیات سے جان چھڑانا اتنا مشکل کیوں ہے؟ نشے کا مریض ہر روز نشہ چھوڑنے کی بات کرتا ہے اور پھر چاہتا ہے کہ خود ہی ایسا کر گزرے. وہ اپنے دوستوں کو بتاتا ہے کہ اس نے ہمیشہ کے لیے نشہ چھوڑ دیا ہے، مگر یہ طریقہ زیادہ تر کام نہیں کرتا. آخر کار وہ پھسل جاتا ہے اور دوبارہ نشہ شروع کر دیتا ہے. پھر بہت ندامت ہوتی ہے. نشہ چھوڑنا اتنا مشکل کیوں ہے؟ نشہ چھوڑنا مشکل اس لیے ہے کہ یہ ایک دماغی بیماری ہے. نشہ کرتے رہنے کو دل چاہتا ہے، حالانکہ نشہ ہمیں برباد کر رہا ہوتا ہے. نشہ چھوڑنے کے لیے مدد کی ضرورت ہوتی ہے. ہمارا دماغ کنٹرول ٹاور کی طرح سگنل بھیجتا ہے تاکہ ہم جان لیں کہ کون سا کام کرنا ہے اور کون سا نہیں. وہ ہمیں دوسرے راستے بھی بتاتا ہے. نشہ کرنے سے دماغ کے کیمیائی سگنل بدلنے لگتے ہیں. آپ کی پسند اور ناپسند بدل جاتی ہے. پھر آپ وہ کرتے ہیں جو نشہ آپ سے کرواتا ہے. آپ پوری طرح نشے کے قابو میں آ جاتے ہیں. دماغ میں مزے کا مرکز تب متحرک ہوتا ہے جب آپ کھاتے ہیں، آپ کو پیار ہوتا ہے یا پھر کسی مزیدار تجربے سے گزرتے ہیں. دماغ کا جو حصہ آپ کو مزے کا احساس دلاتا ہے وہ بھی نشے کا رسیا ہو جاتا ہے اور باقی چیزوں سے منہ موڑ لیتا ہے. نشہ ایک طرح سے دماغ کو اغوا کر لیتا ہے اور دماغ کے لیے نشہ سب چیزوں سے زیادہ اہم ہو جاتا ہے. جب کوئی نشہ کرتا ہے تو پہلے اسے کیف و سرور ملتا ہے، مزہ آنا اچھا لگتا ہے. مگر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ سرور اتنا بھرپور اور دیرپا نہیں رہتا. ایک طرح سے نشے میں برکت نہیں رہتی اور پھر بس ہر وقت نشہ چاہیے. نشہ نہ کریں تو بہت سیاپا ہوتا ہے. اسے کہتے ہیں کہ آپ کو نشے کی لت لگ گئی ہے. مگر آپ کو اس طرح نشے کے چنگل میں پھنسے رہنے کی ضرورت نہیں. نشہ چھوڑنا مشکل ہے مگر یہ عین ممکن ہے. دنیا میں روزانہ لاکھوں لوگ نشہ چھوڑتے ہیں. اگر آپ کو یا آپ کے کسی پیارے کو نشے کی بیماری ہے تو مدد حاصل کیجیے. صداقت کلینک سے مدد حاصل کیجیے. یہاں سے نہیں تو کسی سے بھی مدد حاصل کیجیے، پر مدد ضرور حاصل کیجیے. مدد حاصل کیجیے. مدد حاصل کیجیے. اے پبلک سروس میسج بائی صداقت کلینک. ابھی کال کیجیے مری 0300 741 3639، کراچی 0314 686 5271.